آج کے اس دلچسپ تجزیے میں ہم ایک بہت ہی گرما گرم اور اہم جغرافیائی و سیاسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم حقیقت ٹی وی کی ایک حالیہ نشریات کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے، جس میں امریکہ، ایران اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے کچھ انتہائی تہلکہ خیز دعوے اور پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی سائیڈ لینا نہیں، بلکہ بالکل غیر جانبدار رہ کر یہ سمجھنا ہے کہ آخر وہاں پیش کیا کیا گیا ہے۔ تو چلیں پھر بنا کسی دیری کے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ اس پورے جائزے کا خاکہ کچھ یوں رہے گا۔ سب سے پہلے ہم نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے دعوے کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہرمز کی مبینہ ناکہ بندی، پھر مالیاتی مطالبات، پکڑے گئے ہتھیاروں کی ریورس انجینئرنگ اور آخر میں 2026 اور اس کے بعد کی پیشگوئیوں پر بات ہوگی۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، جو کہ نئے عالمی نظام کے دعوے کے بارے میں ہے۔ سورس میں استعمال کی گئی زبان واقعی بہت سخت اور سنسنی خیز ہے۔ ذرا الفاظ پر غور کریں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا نیا قانون تیار کیا جا رہا ہے جو دنیا پر کسی ہتھوڑے کی طرح گرے گا۔ مقصود یہ بتایا گیا ہے کہ اہم سمندری تجارتی راستوں پر مکمل غلبہ حاصل کر کے ایک بالکل نیا عالمی نظام یا ورلڈ آرڈر قائم کیا جائے۔ اب اس میں ایک خاص دعویٰ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اب نئے ہرمز کا نام تبدیل کر کے مبینہ طور پر پرشین ہرمز رکھا جا رہا ہے۔ مطلب اس آبی گزرگاہ پر مکمل اور مطلق ایرانی کنٹرول۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سورس کے مطابق یہ ایک ایسا قدم ہے جو خطے کی پوری سیاست کو جڑ سے ہلا کر رکھ دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی جانب، یعنی ہرمز ناکہ بندی کی عملی حکمت عملی۔ تو آخر یہ ناکہ بندی کام کیسے کرے گی؟ نشریات کے مطابق اس کی شرائط انتہائی سخت ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی جہازوں پر تا حیات پابندی لگائی جائے گی، اور تو اور جن ممالک میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں ان کے جہازوں کا داخلہ بھی مکمل بند ہوگا۔ باقی جو تجارتی جہاز بچتے ہیں انہیں گزرنے کے لیے براہ راست تہران سے منظوری لینا ہوگی، اور ہاں، اس کے لیے باقاعدہ فیس بھی ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی یہ سمندری راستے پر مکمل کنٹرول کا ایک پورا بلو پرنٹ ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، جو اس ناکہ بندی کو مالیاتی معاوضے کے مطالبات سے جوڑتا ہے۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 100 سے 200 ارب ڈالر، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ نشریات میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جنگی نقصانات کے ازالے کے لیے ان ممالک سے خطی رقم مانگی جا رہی ہے جنہوں نے امریکہ کو فوجی اڈے دے رکھے ہیں، اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جب تک یہ ادائیگی نہیں ہوتی ان ممالک کے بحری جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی قطعی اجازت نہیں ملے گی۔ اس معاشی دباؤ کی شدت کو سمجھانے کے لیے ایک اور حیران کن اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، اور وہ ہے 0۔ حوالے کے مطابق حال ہی میں کویت نے 0 بیرل تیل برآمد کیا ہے، مطلب تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جا سکا۔ دعویٰ ہے کہ 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ برآمدات اس طرح مکمل طور پر رک گئی ہوں۔ تو ان تمام سخت معاشی پابندیوں کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس نشریات کا نچوڑ یہ ہے کہ مخالف قوتوں بالخصوص امریکہ کے پاس اب صرف 2 ہی راستے بچتے ہیں، یا تو وہ خاموشی سے خطہ مکمل طور پر چھوڑ دیں، یا پھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے براہ راست جنگ میں کود پڑیں۔ یہ واقعی ایک انتہائی سنگین جغرافیائی اور سیاسی ڈیڈ لاک کا منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ چلیں اب معیشت سے تھوڑا ہٹ کر ٹیکنالوجی کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہمارے چوتھے حصے کا موضوع ہے، پکڑے گئے ہتھیاروں کی ریورس انجینئرنگ۔ اب اس بیانیے میں ریورس انجینئرنگ کے تصور پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی بھی جدید مشین یا ہتھیار کو کھول کر باریک بینی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کام کیسے کرتا ہے، اور پھر اسی تکنیک کو استعمال کر کے بالکل اپنا ایک نیا ورژن تیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ حقیقت پسندانہ ٹیکنیکی عمل ہے جس کی بنیاد پر اس ویڈیو میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں۔ نشریات میں باقاعدہ ایک سلسلہ وار کہانی سنائی گئی ہے۔ موقف یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے انتہائی جدید میزائل اور بنکر بسٹر بم اپنے ہدف پر پھٹنے میں ناکام ہو گئے۔
پھر کیا ہوا؟ ان بالکل صحیح سلامت ہتھیاروں کو بحفاظت ایرانی لیبارٹریوں میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اب ان کا گہرا تجزیہ کر کے مستقبل کے لیے ریورس انجینئرنگ کی جا رہی ہے۔ سورس نے اس پوری صورتحال کو ایک لاٹری لگنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ بڑی دلچسپ بتائی گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ممالک کو ہتھیاروں کے ڈاؤن گریڈڈ یا نچلے درجے کے ایکسپورٹ ورژن ملتے ہیں، لیکن یہاں دعویٰ ہے کہ فیکٹری سے نکلنے والی اعلیٰ ترین خفیہ ٹیکنالوجی براہ راست لیبارٹریز کے ہاتھ لگ گئی ہے، جس نے مبینہ طور پر سالوں کی محنت اور ریسرچ کی ضرورت کو راتوں رات ختم کر دیا ہے۔ تو ان سب باتوں کا مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ یہی بات ہم اپنے 5ویں اور آخری حصے یعنی 2026 اور اس کے بعد کی پیشگوئیوں میں دیکھیں گے۔ یہاں ایک بہت واضح موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ اس موقف کے مطابق ٹیکنالوجی پر اس حالیہ مبینہ گرفت کے باعث 2026 اور 2027 کا ایران آج کے مقابلے میں بالکل ہی مختلف ہوگا۔ پیشگوئی یہ کی گئی ہے کہ یہ ایک انتہائی جدید، طاقتور اور خطرناک عالمی فوجی ماڈل بن کر ابھرے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور بات صرف ایک ملک تک محدود نہیں ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین اور روس جیسی بڑی عالمی طاقتیں اب اپنی ملٹری اکیڈمیوں میں انہی نئی حکمت عملیوں کا بغور مطالعہ کر رہی ہیں۔ باقاعدہ دستاویزی فلمیں اور انٹیلیجنس رپورٹس تیار ہو رہی ہیں تاکہ روایتی مغربی جنگی حکمت عملیوں کو مات دینے کے لیے ایک بالکل نیا عالمی نظریہ یا ڈاکٹرن تشکیل دیا جا سکے۔ اب اس بیانیے کے بارے میں جو چیز مجھے واقعی سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ اس کی پیچیدگی ہے۔ نشریات میں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ یک طرفہ دکھایا گیا ہو، بلکہ واضح طور پر مخالف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بڑی کامیابیوں کا اعتراف بھی کیا گیا ہے، یہاں تک کہ خاص طور پر اہم شخصیات کے قتل کی کوششوں جیسے واقعات کا ذکر بھی شامل ہے۔ لیکن ان سب باتوں کو تسلیم کرنے کے باوجود بنیادی موقف یہی رکھا گیا ہے کہ عالمی سطح پر مغربی حکمت عملی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور بالادستی اب دوسری طرف ہے، جو ہمیں ہمارے آج کے آخری اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف لے آتا ہے۔ سورس نے ناکہ بندی اور جدید ٹیکنالوجی پر قبضے کا ایک انتہائی سنسنی خیز خاکہ تو پیش کر دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی برادری ان شدید خطرات اور اتنے بڑے تکنیکی دعووں کا عملی میدان میں گراؤنڈ پر کیا جواب دے گی؟ یہ واقعی ایک انتہائی پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی معمہ ہے جو ہمیں مستقبل کے حوالے سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ جائزہ معلوماتی